قربانی عید الاضحیٰ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ بزرگوار بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اسلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے ایک نبی سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جو اللہ کے برگزیدہ اور مقبول پیغمبر ہے، اور یہ ایک ایسا پیغمبر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب گھرانے میں پیدا فرمایا، عجیب ماحول میں مبعوث فرمایا، اور کئی باتوں کا امتحان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ اسی کے لیے یادگار جسے ہم قربانی عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جو آنے والا مہینہ کی 10ویں تاریخ کو پورے عالم اسلام کے مسلمان اس سنت کو ادا کر کے اپنے ایمان اور یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے، وسعت دے رکھی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے، کسے کہتے ہیں صاحب نصاب؟ تو یہ بات بار بار دہرانی اس لیے پڑتی ہے کہ کوئی بھی بات ہم لوگ دھیان سے توجہ سے نہیں سنتے ہیں، حالانکہ صاحب نصاب کے بارے میں چند مہینے پہلے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے بیان پر تفصیل سے بتائی گئی تھی کہ صاحب نصاب کون ہے، کسے کہتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ نہیں رہتی ان باتوں پر، اس لیے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، قربانی کس پر واجب ہے، کتنا مال ہونا چاہیے کہ اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ تو اس کو ذرا آپ دھیان سے سنیں اور سمجھ لیں کہ صاحب نصاب کا ہونا زکوٰۃ میں بھی ضروری ہے، اور صاحب نصاب کا ہونا قربانی میں بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ قربانی دے دیتا ہے تو اس کو اجر مل جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں کہ جو 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے مقدار تک اس کے پاس رقم ہو، ضروریات اصلیہ کے علاوہ، یعنی زائد مال ہو، اور اس مال کی قیمت یا تو 7.5 تولہ سونا کے باقدر ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے باقدر مال اگر اس کے پاس ہے تو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں شریعت مطہرہ۔ اب دونوں کے نصاب میں یعنی وجوب ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ صاحب نصاب بن گئے تو زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حوائج اصلیہ سے زائد مال آپ کے پاس ہے اور وہ مال مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ آپ کے اوپر لاگو کیا جاتا ہے، فرض کی جاتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں اس مال پر زائد مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، یعنی پورے سال وہ زائد رقم آپ کے پاس رہی ہو، اس کے بعد ہی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ مگر قربانی میں حوائج اصلیہ کے علاوہ، چاہے وہ اپنی ضرورت کے لیے مال ہو یا پھر تجارت کے لیے ہو، اس پر سال گزرے یا نہ گزرے، قربانی سے پہلے اگر آپ صاحب نصاب بن گئے تو آپ پر قربانی لازم اور واجب ہو گئی۔ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، 2-4 مہینہ پہلے ہی مال آپ کے پاس اتنا آ گیا کہ آپ صاحب نصاب بن گئے،
تو قربانی آپ پر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ اور اس میں صرف مال تجارت کا ہونا ضروری نہیں، اگر اپنی ذاتی مال بھی ہے لیکن ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، مثال کے طور پر رہنے کے لیے مکان آپ کے پاس ہے، مگر 2-4 مکان جو ہے فالتو بنا ہوا، اس طرح بنا ہوا ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے، اور اس مکان کو آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں بنایا بلکہ رہنے کے لیے بنایا ہے کہ آئندہ اس میں جو شفٹ ہونا رہنا ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ میں اگر تجارت کی نیت ہے، 2 مکان ہے یا زمین ہے، پلاٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اگر اس میں مکان بنانے کا ارادہ ہے یا مکان جو بنا ہے اس میں رہنے کا ارادہ ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی اس پر۔ ہاں، اگر وہ اس زمین کو اگر بیچنے کی نیت ہے، اس پلاٹ کو، اس جو ہے بلڈنگ کو اگر فروخت کرنے کی نیت سے آپ نے بنائی ہے، تو مال تجارت بن گیا، اب اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو قربانی میں کیا ہے کہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مال تجارت ہو یا ذاتی مال ہو، اگر وہ ذاتی مال ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کی مقدار نصاب تک پہنچ جاتا ہے، ان دونوں نصابوں میں سے کسی ایک نصاب تک، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا تھا کہ پورا گھرانہ جو ہے بت پرست تھا، اور صرف بت پرست ہی نہیں تھا بلکہ بت ساز تھا، بت بنانے والا، مورتیاں بنانے والا۔ ان کا باپ کا نام تھا، والد محترم کا نام تھا آزر، جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش خراش کر ایک شکل دیتا تھا، مورتیاں بناتا تھا، اور خود بھی اس کی پوجا کرتا تھا، اور بازاروں میں لے جا کر اس کی مورتیاں بنا کر جو ہے بیچا کرتا تھا۔ یہ ہے خدا کی قدرت کہ بت ساز کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام جب پل کر جوان ہوئے، بڑے ہوئے، عقل و ہوش ان کو آ گیا، تو گھر کے ماحول کو دیکھا کہ عجیب ماحول ہے، یہ میرا باپ، یہ میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، خاندان کس طرح گمراہی کے اندر مبتلا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ایک پتھر کو تراش رہے ہیں، ایک شکل دے رہے ہیں، اور پھر جو ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کے عقل پر کیسے پردہ پڑا ہوا ہے، جس کے اندر نہ کوئی جان ہے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل جل سکتی ہے، نہ سامنے رکھی ہوئی مٹھائیاں شیرنیاں وہ کھا سکتا ہے، اور اس کی یہ پوجا کر رہا ہے، اس سے منتیں مانگ رہا ہے، مرادیں مانگ رہا ہے، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کتنے یہ عقل کے اندھے ہیں۔ ان کو یہ ماحول اچھا نہیں لگا، کیونکہ یہ نبی ہونے والے تھے، اور نبی کی طبیعت اور مزاج جو ہے بچپن ہی سے نبوت والا مزاج اور طبیعت ہوا کرتی ہے۔ یہ سارا نظام اور یہ سارا کام کیونکہ توحید کے خلاف تھا، ان کو اچھا نہیں لگا، اور آخرکار جو حق بات تھی، جو حق پیغام تھا، وہ باپ کے سامنے میں رکھ ہی دیا کہ میرے ابو جان، آپ یہ کیا غلط حرکتیں کر رہے ہیں، آپ یہ کیا اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو آپ تراش خراش کر ایک شکل دے رہے ہیں، ایک مجسمہ بنا رہے ہیں، اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو بازاروں میں لے جا کر فروخت کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، ذرا عقل کا صحیح استعمال کیجیے آپ۔
نحن وجدنا آباؤنا لنا عابدین لہا عابدین۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ ابراہیم، ہم اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے، یہ نیا نیا مسئلہ اور نئی نئی باتیں تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ میرے باپ دادا کیا بے وقوف تھے، نادان تھے، نہ سمجھ تھے؟ وہ نہیں سمجھ رہے تھے، برسہ برس سے ان کی عبادت کرتے ہوئے چلے آئے ہمارے خاندان نسل در نسل، اور تم کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون سی نئی بات لے کر کے تم آتے ہو؟ تم اپنی تقریر اور اپنا پیغام اس جگہ پہنچاؤ جہاں تمہارے منشا اور چاہت کے لوگ موجود ہیں۔ یہ باتیں تم جو کہہ رہے ہو یہ میرے عقل کے خلاف ہے، ہم اس کو سننے والے نہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا، قوم کے سامنے میں پیش کیا خدا کی وحدانیت اور پیغام کو، ساری قوم جو ہے دشمن بن گئے۔ بزرگ اور دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، ویسے تو جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، ہر نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ آزمائش اور امتحان لیا کرتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اور بندوں کے معاملے میں بھی اللہ کا اصول ہے کہ بندہ مومن جو جتنا اللہ کا تقرب حاصل کرے گا، جتنا اللہ کا قریب ہوگا، جتنی عبادت و ریاضت کرے گا، ایمانیات کے لائن میں جتنا وہ ترقی اور پروان چڑھتا رہے گا، اللہ کا امتحان اور آزمائش اس کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر وہ برداشت کر لیا تو کامیاب ہو گیا، اور اگر پھسل گیا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر اس بندے کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا کرتا ہے جو عام انسانوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، جنگل میں عبادت کر رہے تھے، ایک طوطا چڑیا جو ہے طوطا درخت پر جو ہے جس درخت کے سائے میں وہ عبادت کر رہے تھے، وہ اپنے چلانے لگی، تو یہ اللہ والے کا توجہ اس کے طرف گیا، کہنے لگے کہ واہ چڑیا، کیا خوبصورت تمہاری آواز ہے، کیا مٹھاس ہے آواز کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے میرے ولی، 70 سال تم نے میری آواز کو پسند کیا، میری ذات کو پسند کیا، اور آج تمہیں چڑیا کی آواز اچھی لگ رہی ہے، جاؤ میں نے تمہارے 70 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا، اب شروع سے کرو گے تو پھر رجسٹر میں درج ہوگا۔ یہ معاملہ تو عام انسانوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ کے پسندیدہ اور مقبول ولی تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ تو ہر نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جن سے کئی امتحانات لیے، اور ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 100% جو ہے نمبرات سے پاس کی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکیاں ملے گی۔ لیکن ہر عبادت اور ریاضت میں وہی بات آتی ہے بزرگ اور دوستوں کہ ریا، شہرت اور دکھلاوے کے لیے ہم اس سنت کو ادا نہ کریں، یا گوشت کھانا مقصد نہ ہو کہ خود ہی قربانی کیا اور خود ہی فریج کے اندر ڈال دیا اور محرم کے چاند تک اس کو جو ہے نکال کر کھاتے رہے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ بلکہ جب قربانی دے دیا تو وہ سب کچھ اللہ کا ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہمارے پاس تمہارے نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے ہڈی، نہ تمہارا خون، بلکہ تمہارا جو نیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری، وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے۔
تو نیت کو خراب کر کے اگر ہم اتنا مال کی قربانی دیں تو نیکی برباد، گناہ لازم کے مصداق ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر گوشت کھانا ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم جو ہے اس موقع پر اپنے نیت کو درست کریں کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی صرف مقصود ہو، اور اس قربانی کے حصے میں جو ہے، گوشت میں جو ہے، غربا، یتامہ اور جو ہمارے اگل بغل کے پڑوس ہیں ان کا بھی انتہائی درجہ جو ہے خیال رکھیں۔ مگر جانتے ہیں ہم لوگ کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ دعوت اسی کو دیتے ہیں کہ جو گھما کر مجھے بھی دعوت کر دے۔ اگر ایک غریب کو ہم دعوت کر کے کھلا دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مالدار ہے نہیں جو ہم کو دعوت کرے گا۔ اگر گوشت ہم ایک غریب کے یہاں بھیجتے ہیں تو پتہ نہیں وہ مالدار کب بنے گا اور کب وہ قربانی کرے گا، تو وہ ہمارے یہاں بھی بھیجے گا، اس لیے وہاں بھیجنے سے فائدہ نہیں۔ وہاں بھیجو جہاں قربانی ہوا ہے، تاکہ فوراً اسی جو ہے برتن میں جو ہے واپس آ جائے میرا دیا ہوا مال۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ان لوگوں کی فکر مت کیجیے جس کے یہاں قربانی ہوئی ہے، فکر ان لوگوں کے بارے میں کیجیے، ان غربا اور یتامہ کے بارے میں کہ جو اپنے مفلس اور غریبی کی وجہ سے جو ہے قربانی نہیں کر سکا، اور ہم اور آپ جو ہے قربانی کر کے آرام سے طرح طرح کے اس کے جو ہے بنا کر کے کھاتے ہیں، اور ایک غریب کے یہاں جو ہے 12-2 بج جاتا ہے مگر اسے نصیب نہیں ہوتا، وہ جاگتا پھرتا ہے۔ تو ایسی قربانی مقبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ سوچ لینا یہ پورا جانور اللہ کا ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ مہربان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندو آج میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرا مہمان ہو، جاؤ گوشت وغیرہ یہ تمہارا ہے، تم کھاتے رہو، غریب غربا کو بھی کھلاتے رہو۔ اگر اللہ چاہتے تو پہلے زمانے کی طرح نہیں کر دیتے کہ جانور کو پہاڑ میں جا کر کے ذبح کر کے چھوڑ دو، آگ آتی وہ جلا کر راکھ بنا دیتی، لیکن اللہ نے یہ کرم کیا اس امت کے ساتھ میں کہ ایسا نہیں کیا ہے۔ آپ کو کھانے کا بھی حکم ہے، دوسروں کو کھلانے کا بھی حکم ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ قربانی عید الاضحیٰ عنقریب آنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے ملک کے حالات بھی وابستہ ہیں، سارے ماحول اور حالات کو مد نظر رہتے ہوئے انتہائی احتیاط محتاط انداز میں جو ہے ہم اس سنت کو جو ہے ادا کریں تاکہ کسی طرح کی کوئی بدرشن، کسی طرح کی کوئی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اللہ تعالی اخلاص کی دولت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔